عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيبنا الصلاة والسلام عليك يا رحمة العالمين وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا و بات درود نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء سردار انبیاء زینت الانبیاء صدر رزق کائنات نور کائنات حسب کائنات جہان کائنات باعث تخلیق کائنات شب اسراء سے گزرا حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر عاجزانہ ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے واجب احترام معزز و محترم قابل سر احترام عزت مآب سامعین و ناظرین برادران اسلام میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں تمام تعریفاں عبادتاں سجدے کے لائق سے ایک کوئی ذات ہے وہ وحدہ لا شریک له کا محدود پاک معروف علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پاک بارگاہ کے اندر حضرات محترم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 3 رمضان مبارک ہے جمعۃ المبارک اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم 4 صاحبزادیاں جنہ کی جو سب کو چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا آج یوم وصال ہے. 3 رمضان مبارک حضرت خاتون جنت خاتون قیامت ملکہ فردوس سے بڑی مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا یوم وصال ہے. شادی دن آپ کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کیا جائے کیونکہ یہ وہ حسین جڑے ہر لمحے میرے تواڈے واسطے قیامت تک سرکار دے آن والے امتیاں دی خیر مانگے. میں قرآن مجید فرقان حمید مشہور و معروف آیت کریمہ 25 پارے میں قرآن مجید کی تلاوت کی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور میرے محبوب فرما دیجیے لا اسألکم علیہ اجرا اے لوگوں میں پڑھے کو کسی بھی اجر کا بدلہ نہیں مانگتا کسی بھی نیکی کا بدلہ نہیں مانگتا. حالانکہ کائنات کے اندر شعور زندگی رہن سہن کھان پین رمضان مبارک کے ثوابت میں ہونا قرآن مجید جیسی لازوال کتاب بلکہ رب رحمان بھی اگر ملے کہ میرے آقا دے تبسم سے آپ دے قسم دے نام دے اتنے احسانات میرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم دے مگر اللہ فرمانے سنیا اعلان کر کہ میں کسی بھی نیکی کا بدلہ نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى مگر میرے قریبیاں نال پیار کرے میرے قریبیاں نال پیار کرے محبت کرے. اللہ جتے آلے پچھلا معنی اور ہوتا ہے اگلا معنی اور ہوتا ہے. پہلے فرمایا کہ میں کسی بھی نیکی کا کہ رب محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان مقدس کو اعلان کروا رہے ہیں. سونے محبوب یہ اعلان کر دیا کہ میں کسی بھی نیکی کا بدلہ نہیں مانگتا مگر میرے قریبیاں نال پیار کرے قریبی. پھر اس کے اندر قریبیاں میں ماں باپ بھی اہل بیت آپ کے گھر والے ازواج بھی بنات بھی اس کے اندر سوسن بھی داماد بھی. اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا اور جنہ ہستیاں کے نام پہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود پیار کیا پھر سانوں بھی انہوں نے پیار کا حکم فرمایا. اور آج بالخصوص حضرت زہرا پاک کا مختصر اس وقت کے اندر ذکر کرنا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا وہ ہستی نے کہ ماں دے بدن میں آندیاں نے حضرت خدیجہ پاک شاہدان اگلے جمعے آپ کا ذکر کرا دے خدیجہ پاک کا مگر آج زہرا پاک کا ذکر سرکار فرماتے ہیں. ایک دن سرکار کا تشریف لے آئے کہ دیکھا کہ خدیجہ کسی نال بات کر رہی ہیں کہ خدیجہ کنے نال بات کر رہی ہے. عرض کیتا یا رسول اللہ جو میرے بدن میں بچہ ہے نا جدوں میں کلی ہونی ہوں میرے نال گل بات کرتا ہے. سرکار نے فرمایا کہ بچہ نہیں بچی ہے
رب نے فاطمہ عطا کرے. فاطمہ اگر اس سے لفظ دی اگر اسی تعریف یا اس کے ترجمے کی طرف چاہیے نا تو عاشقاں کا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. فاطمہ فاطمہ تو ہے، فاطمہ فاطمہ سے لفظ نکلا ہے جس کا معنی آزاد، جہنم سے آزاد. خود بھی جو ان کی اولاد ہے وہ بھی، اور جو ان سے پیار کرے گا رب ان کو بھی جہنم سے آزاد کر دے گا. زہرا پاک کو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان اور طاقت عطا کی ہے کہ جو بھی ان کی حیا کرے گا، ان کا ادب کرے گا، ان کی زندگی کے مطابق بندوں کے لیے بھی اور بالخصوص خواتین کے لیے، ہم اوپر سے نام تو زہرا پاک کر لیتے ہیں مگر ہمارے گھر کا ماحول، ہماری بچیوں کا، بیٹیوں کا، بیوی کا جو پردہ ہے اس کو بھی ہم سامنے رکھیں. زہرا پاک سے جو پیار کرنے والا ہے وہ صرف اوپر سے نہیں، وہ ہر آپ کی سیرت کے ہر گوشے کے ساتھ پیار کرنے والا ہے. جب پیار کرے گا تو وہ ضرور کہے گا اپنی بیٹی سے کہے گا، بہن سے کہے گا، بیوی سے کہے گا. اگر ماں کے اندر کوئی پردے کے حوالے سے کوئی کمی ہے تو وہ کہے گا اماں جی فاطمہ جس ہستی کا نام ہے وہ خود بھی جہنم سے آزاد ہیں. جو ان کی حیا کرے گا، ان سے پیار کرے گا، ان کے بتلائے ہوئے، ان کے نانا کے، ان کے ابا کے بتلائے ہوئے احکامات پر جو عمل کرے گا وہ بھی جہنم سے آزاد ہو جائے گا. تو ماں جی میں چاہتا ہوں، میری بیٹی میں چاہتا ہوں، میری بیوی، میری بہن میں چاہتا ہوں زہرا پاک کی سیرت کے مطابق تو بھی عمل کر تاکہ تو بھی جو ہے جہنم سے بچ جائے. یہ ہے پیار، یہ ہے پیار. اور اسی لیے سرکار نے فرمایا جس نے بھی میری بیٹی فاطمہ سے پیار کیا اللہ اس کو جہنم سے محفوظ کر دے گا، دوزخ سے محفوظ کر دے گا. پھر آپ کا لقب ہے زہرا. زہرا جنت کی کلی کو کہا جاتا ہے. زہرا کے اور بھی کئی معنی ہیں. سرکار آپ کے ماتھے کو چومتے، سر کو چومتے، سونگتے فرمایا میری زہرا یہ گلی ہے. اور اس کے پھر کئی اور معنی ان سے سرکار نے فرمایا کہ جو جنت کی خوشبو زہرا سے آتی ہے. اور پھر آگے اللہ اکبر زہرا کے کئی اور بھی معنی ہیں. اور میں آگے چلتا ہوں. آپ کا لقب بطول بھی ہے. بطول قرآن مجید کے اندر ایک آیت بھی ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ، کہ اس طریقے سے اللہ کا ذکر کرو کہ دنیا وما فیہا کی تمہیں خبر ہی نہ ہو. اللہ کی ایسے عبادت کرو، ایسے اللہ کا ذکر کرو کہ اللہ کے ہی ہو کے اللہ کا ذکر کرو، تمہیں دنیا کی خبر ہی نہ ہو. تو حضرت زہرا بطول ایسی اللہ کی عبادت کرتی تھی، دنیا وما فیہا سے بے خبر ہو کے اللہ کی عبادت کرتی تھی. اور اسی طریقے سے پھر آپ کا لقب راضیہ بھی ہے، یعنی ہر حال میں اللہ پر راضی رہنے والی. زہرا پاک ہر حال میں اللہ پر راضی رہنے والی. زاکیہ بھی آپ کا لقب ہے. بے شمار آپ کی صفاتی نام آپ کے لقب ہیں. اگر اسی حوالے سے آپ کے لقابات کے حوالے سے عرض کرتا چلوں تو جو ہے جمعے کا وقت کسی پر گزر جائے گا. جس وقت ہر طرف معاشرے کے اندر بچیوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا، ہر طریقے سے، ہر حوالے سے، ہر جگہ پہ اس دور، اس معاشرے کے اندر بچی پیدا ہوتی ہے اسے زندہ دردور کر دیا جاتا ہے. بچی پیدا ہوتی ہے اسے ذبح کر دیا جاتا ہے. بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کو جو ہے پہاڑی سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے. اس معاشرے کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ آتی ہیں میری سرکار ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ماتھے کو چومتے، سر کو چومتے ہیں، سونگتے ہیں. فرماتے ہیں مجھے فاطمہ سے جنت کی خوشبو آتی ہے. اور لوگوں میرے گھر میں فاطمہ نے آگی اللہ کی رحمت مجسم ہو کے میرے گھر میں آ گئی ہے. میرے گھر کے اندر رحمت مجسم ہو کے آ گئی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا کردار حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا جاتا ہے اے ام المومنین اما عائشہ
ہاں بیٹے بتلاؤ کیا سوال ہے؟ عرض کرتے ہیں اما جان یہ بتلائیں کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم جس طریقے سے کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، چلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کی مثل کوئی اور، ویسے تو رب نے میرے آقا کی مثل کسی کو بنایا ہی نہیں ہے، میرے آقا کا سایہ ہی رب نے بنایا ہے۔ مگر پوچھنے والے نے سوال کیا کہ سرکار کی مشابہت جس کو دیکھیں عورتوں میں سے تو نبی پاک یاد آئیں، کوئی ایسی ہستی ہے؟ تو حضرت عائشہ پاک نے فوری جواب دیا ہاں، میرے آقا کی طرح اگر کوئی چلنے والا کسی کو دیکھنا چاہتے ہو عورتوں کے اندر تو حذیفہ پاک تمہیں نظر آئے۔ اگر اللہ معافی کے کوئی بغض ہوتا، کوئی عداوت ہوتی، کوئی ایسا معاملہ، کوئی استغفر اللہ منفی ہوتا تو عائشہ پاک نے حضرت زہرا کا ذکر کرتا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے آقا کی طرح اگر کوئی نماز پڑھنے والا کسی نے عورتوں میں دیکھنا ہو تو وہ زہرا پاک کو دیکھ لیں، گفتگو کرنے والا دیکھنا ہو تو زہرا پاک کو دیکھ لیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا کسی نے اگر کسی کو دیکھنا ہے تو زہرا پاک کو میرے نبی کی طرح دیکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ سوال یہ اگر میں اس کے سامنے رکھ دوں تو وہ یہ ہے کہ مردوں کے اندر تو حضرت عائشہ پاک نے اپنے ابا صدیق اکبر کا نام نہیں لیا بلکہ فرمایا لوگوں میرے سے سوال کرنے والوں اگر مردوں کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرح چلنے والا، بولنے والا، کلام کرنے والا، عبادت کرنے والا، لین دین کے معاملات کو طے کرنے والا میرے آقا کی طرح اگر کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت علی المرتضیٰ ہے۔ یہ تعریفیں کون کر رہی ہیں؟ عائشہ پاک کر رہی ہیں۔ اور اہل بیت اطہار کی شان کے اندر جتنی بھی حدیثیں ہیں ان کی اگر روایت ان کو بیان کرنے والا کون ہے؟ یا صحابہ ہیں، یا ازواج رسول ہیں، یا عائشہ پاک کی ذات ہے جو اہل بیت اطہار کی شان کو بیان کرنے والی حدیثوں کو بیان کرنے والی ہیں۔ میرے بھائیوں یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا جو میرے آقا کے گھر میں فاقہ ہے وہی زہرا پاک کے گھر میں فاقہ ہے۔ اگر ادھر کئی دن چولہا نہیں چلتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو زہرا پاک کے ہاں بھی وہی حالت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم لوگوں کو بتلایا فرمایا لوگوں فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری فاطمہ کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا، جس نے مجھے راضی کر لیا اس نے خدا کو راضی کر لیا۔ جس پر میری فاطمہ ناراض ہو جائے اس پر اللہ ناراض ہو جاتا ہے، جس پر میری فاطمہ غضبناک ہو جائے اس پر اللہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ نسبتیں تو بہت ہیں کہ نبی پاک کی شہزادی ہے مگر انہوں نے ساتھ اپنا کردار ایسا رکھا، اپنے رب کو راضی ایسے کیا کہ رب تعالیٰ نے انہیں جو ہے جنتی خواتین کا سردار بنا۔ ایک رات گزر جاتی ہے زہرا پاک کا ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہوتا، اس کا کہ کاش مالک تیری رات اتنی تو لمبی ہوتی تیرے نبی کی بیٹی ایک سجدہ ہی جی بھر کے کر لیتی جن کے آنے پر میرا نبی کھڑا ہو جائے، جن کا حیا فرشتے کریں کئی دن تک جبریل امین اور بالخصوص ملک الموت سرکار کی بارگاہ میں آنے کے لیے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، زہرا پاک کو دیکھتے ہیں تو اندر نہیں آتے، دستک ہوتی ہے، پوچھا کون؟ جبریل ہوں، اور ایک دوسری روایت کے اندر ملک الموت ہوں، اجازت اندر آنے کی کہیں کسی سے اجازت ملک الموت نے اسرائیل علیہ السلام نے نہیں دی، کبھی کسی کو نہیں، پھر یہ انبیاء اور بالخصوص میرے آقا اور میرے آقا کے گھر کی شان ہے، یا رسول اللہ میں اندر اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک آپ کی زہرا آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، جن کا حیا فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اس واسطے میری میٹھی زبان کے اندر عاشق میں بھی آپ کی بارگاہ وچ نذرانہ کی درپیش کرتا رہنا، ہو سکتا ہے کہ کوئی میری تیری بخش کا بہانہ بن جائے زہرا پاک کی بارگاہ وچ میں جدوں دی ہوش سمالی یہ کوئی عرض کرنا ہونا ہاتھ بن کے شرمو حیا دے ملک دی تاجدار فاطمہ شرمو حیا
شہزادی کی پالنا وچ ہاتھ بن کے شرمو حیا دے ملک دی تاجدار فاطمہ مولا علی دے گھر دا چنگار فاطمہ زہرا جدوں بھی آندی سن کھڑے ہو جاندے سن حضور زہرا جدوں بھی آندی سن کھڑے ہو جاندے سن حضور اس نوں تعظیم گواں یا پیار فاطمہ اس نوں تعظیم گواں یا پیار فاطمہ شرمو حیا دے ملک دی تاجدار یہ صرف ایک گل نہیں ایک واقعہ نہیں بلکہ قیامت کا دن ہوئے گا کریم آقا علیہ السلام و تسلیم کا فرمان صحابی روایت کرتے ہیں قیامت کا دن ہوئے گا رب العالمین ارشاد فرمائے گا متقیوں پرہیزگاروں ولیوں غوثوں قطبوں اور بڑے بڑے نیکوں آج اپنی آنکھاں بند کر لو اپنے سر چکا لو میرے محبوب کی بیٹی کئی ہزار نوکرانیاں جرماں حوراں دے پردے دے اندر جنت میں تشریف لے کے جا رہی ہے پردے دے اندر اپنی اکھاں نوں چکا لو سر نوں چکا لو کئی حوراں دے جھرمٹ دے اندر میری زہرا جنت میں تشریف لے کے جا رہی ہیں پھر کیوں نہ گواں شرمو حیا دے ملک دی تاجدار دیوانے بن کے زہرا پاک کا ذکر کرو کیونکہ سرکار نے فرمایا جس نے میری زہرا نو راضی کر لیا اس نے مینوں راضی کر لیا جس نے مینوں راضی کر لیا اس نے رب نو راضی کر لیا شرمو حیا دے ملک دی فاطمہ مولا علی دے گھر دا ذرا تصور کرو جس نبی سے استقبال واسطے معراج کی رات 1,24,000 کم و بیش انبیاء مسجد اقصی کے اندر استقبال واسطے کھڑے ہو یوسف جیسا حسین خلیل اللہ علیہ السلام جد الانبیاء جس نبی دا استقبال کرن واسطے کھڑا ہوئے اج او نبیاں دا تاجدار جدوں بھی زہرا آپ دے کول آندیاں نے میرے آقا کھڑے ہو جاندے نے اس واسطے میں کہنا ہونا زہرا جدوں بھی آندیاں سن کھڑے ہو جاندے سن حضور اس نوں تعظیم گواں یا پیار اس نوں تعظیم گواں یا پیار میرے کریم آقا علیہ السلام و تسلیم ایک لمحہ نہیں ایک گھنٹہ نہیں ایک دن نہیں روایات وچ آندا 3 دن تک محبوب علیہ السلام و تسلیم رب العالمین دی بارگاہ کے اندر سر انور جھکا کے سجدے وچ سر رکھ کے روئی جا رہے ہیں آنسو بہا رہے ہیں صحابہ کرام نے بڑی کوشش کی تھی میرے آقا علیہ السلام و تسلیم نے کوئی جواب نہ دیتا آخرکار
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے صحابہ، کیونکہ سرکار نے فرمایا سلمان منی، سلمان میرے بچوں، سلمان بن اہل بیت بچوں، کیونکہ سرکار کے نام لیتے مار کھا کے دے، دکھ برداشت کر کے دے، پھر دیکھ میری سرکار 450 سال تو زائد آپ کی عمر ہے، 450 سال تو زائد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی عمر، بوڑھے صحابہ نے کیا سلمان ایج کرو، زہر پاک کے دروازے پر جاؤ، زہرا پاک ان کو لا کے دے کے آؤ، وہ اگر سرکار کی بارگاہ میں آ کے اس طرح پوچھن کہ ابا جی کیوں روئے جا رہے ہیں، کس چیز نے تو ہمیں بنایا ہے، کہ ہو سکتا ہے سرکار انہاں مقصد اور کوئی ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ بطول میں سیدہ نساء العالمین نور چشم رحمت للعالمین کے دروازے پہ پہنچ در دستک ذکری اندروں خاتمہ سلمان آئے دل گزر کہہ دیں رب میں حبیب آپ کے بابا جان حسنین گئی میں دلانا چاہتا نماز کو فارغ ہو گئے سجدے سے رکھ لیتے اللہ کی بارگاہ میں روئے جا رہے ہیں اور ایک تفسیر سے اندر آتا ہے قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی جس کا معنی ہے کہ ہر ایک جو پل تو گزرنا پڑے گا اور وہ معاملات جہنم کا ذکر سارے دکھی منظر کا جو قیامت تھا اس کا ذکر سرکار ایک سینہ نور دے کے آیت نازل ہوئی سرکار نے اپنی امت کا فکر پیدا ہو گیا امت کی یاد آ گئی میری امت کا بڑے گا کی میرے بھائیوں زمانہ وقت گزر جائے گا مگر ہمیشہ نام اللہ اور اس کے رسول اور اس کے عاشقوں کا رہے گا یہ دنیا کے حکمران کتوں کی طرح بھونکتے ہوئے مر جائیں گے مگر ہمیشہ نام عاشقوں کا ہی دنیا میں رہے گا یہ جتنے مرضی جو ہیں یہ بکواسات مخلصات زبان درازی کر لیں قیامت تک کے لیے اس نبی کا جو عظمت شان کا علم بلند رہے گا جہاں نہ ماں کام آتی ہے نہ باپ کام آتا ہے نہ کوئی رشتہ کام آتا ہے اگر قبر کے اندر حشر کے اندر اگر کوئی کام آتا ہے تو آمنہ کا نام کام آتا ہے اور یہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے قیامت تک کے لیے گونجتے رہیں گے کہ یہودیوں کی نسل آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی ایسے حکمران واصلے جہنم ہوں گے اگر رہے گا نام تو میرے آقا کا نام رہے گا اور قیامت کی دیواروں پر جو رہے گا یا رسول اللہ کی سزائیں بلند یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ حکمران سمجھتے ہیں کہ ان کی ماں کے جہیز کے اندر یہ ملک پاکستان آیا ہے نانا یہ کلمہ ترجمہ کی محبت مارے سے وجود کوئی آیا ہے یہ کتنوں کو تم مارے گے 80 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں ایسی پابندیاں لگانے والے ایک دن کی چند دن کی زندگی مگر قیامت تک کے لیے میرے نبی کا نام بلند ہوتا رہے گا ایسے لوگوں کے شجرہ نسب کسی سے نہیں ملتا مگر عاشق رسولوں کا ذکر قیامت تک کے لیے ہوتا رہے گا ہم پرامن ہیں میں تو رات کو بھی روتا رہا پرسوں رات کو بھی مارنے والا بھی عاشق رسول مارنے والا بھی مسلمان پولیس کا بندہ ہے وہ پولیس کس کی ہے وہ میرے ملک کی ہے وہ کون ہے مارنے والا وہ بھی تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے اور مرنے والا بھی تاجدار حق خود کہہ رہا ہے اور جنہوں نے میرے آقا کی گستاخی کی وہ ہنس رہے ہیں بات کی کری تھی مجھے شاہ صاحب نے کل بھی پرسوں بھی کہا فجر کی نماز کے بعد بٹھا لیا قاری صاحب یہ کیا ہے میں نے بولا ہمارا منبر رسول پر آج بھی بیٹھا ہوں میرا کسی سیاسی یا کسی سے جو ہے تنظیم سے تعلق نہیں ہے مگر ہم نبی پاک کا کھاتے ہیں ان کا ہی کھاتے ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا تو مجھ سے پوچھنے لگے میں نے کہا میرے علم میں اور جو دنیا کے علم میں بات یہ ہے کہ فرانس کے صدر نے حکومتی طور پر میرے نبی کی گستاخی کی عاشقان رسول نے یہ کہا اس نے سرکاری طور پر میرے نبی کی گستاخی کی ہے
عمران خان کو بھی ہمارا وزیر اعظم ہے، تو بھی سرکاری طور پر اس کو جواب دے. اتنی بات تھی، اتنی بات تھی. اپنی ذاتیات ہو تو 24 گھنٹے کے اندر سب کچھ ہو سکتا ہے. میرے نبی کی باری آئے تو کئی مہینے گزر جاتے ہیں، پتہ ہی کوئی. یہ چند دن کی زندگی ہے میرے بھائیوں. میرے بھائیوں، میرے نبی سے وفا کریں، دنیا آپ سے وفا کرے گی. ورنہ ہمارا نام و نشان ہی نہیں بلکہ ملک پاکستان کے اندر لوگ میرے نبی کا نام لینا چھوڑ دیں گے. اگر یہ ہو نہیں سکتا قیامت تک کے لیے کہ رب کا وعدہ ہے بدل آخر رب خیر اللہ کا میں نبولا. محبوب ہر پہلے سے دوسری گھڑی جو ہے وہ تیری عزت و عظمت و شان کا علم جو ہے اور ہی بلند ہوتا چلا جائے. میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا زہرا پاک آئی جب گھر سے نکلی تو زہرا پاک کی چادر تطہیر پر 12 سے زائد جو ہے وہ پیوند لگے ہوئے تھے. سلمان فارسی فرماتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو آ گئے کہ یہ ملکہ فردوس سے بنی ہے، یہ نبی کی شہزادی ہے، نور چشم رحمت للعالمین ہے، مگر ان کا لباس، ان کی چادر جس کے اوپر 12 پیوند لگے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. سرکار کی بارگاہ میں آئی، جب آئی عرض کیا ابا جان آپ اتنے درد کے ساتھ امت کو یاد کر کر کے رو رہے ہیں. یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا. دوزخ کے معاملات، پرسرات کے معاملات. زہرا پاک نے جب میرے آقا کی یہ آواز مبارک سنی، اپنے بابا کی آواز سنی، آپ بھی رونے لگ گئی. میں نے اپنی گنہگار آنکھوں سے پڑھا. زہرا پاک نے عرض کیا یا اللہ تیرا محبوب سرے انور سجدے کے اندر رکھ کے رو رہا ہے، امت کو یاد کر رہا ہے. آج تیرے محبوب کا فرمان ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے مجھے راضی کر لیا، جس نے میرے فاطمہ کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا، جس نے مجھے راضی کر لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا. مالک میں بھی میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی ہوں، میرے بابا کی امت کی خیر کرنا. میں نے اپنی گنہگار آنکھوں سے پڑھا. جبریل امین میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے جیسے آپ کی بیٹی فاطمہ کہے کہ ہم ایسے ہی دیں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں آپ کی امت کو قیامت کے دن بخش دیں گے. میں اما آمنہ مسجد میں آنے والوں، میں آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے عرض کرنا چاہتا ہوں کم از کم ہم اتنے آمال لے کر ضرور جائیں کہ زہرا کہیں، زہرا کے بابا کہیں واقعی کہ ہمارے امتی ہیں. اگر ہمارا کردار کچھ اور ہو، ہم اوپر سے نام لینے والے ہو کہ نہیں ہم زہرا پاک سے پیار کرتے ہیں، ہم بیت پاک سے پیار کرتے ہیں، ہم زہرا کے بابا سے پیار کرتے ہیں. زبانی کلامی پیار کی کوئی حیثیت نہیں، عملی طور پہ ہمیں اپنا کردار اپنی خواتین، بچیوں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا ایسا کردار بنائیں کہ کل زہرا خود کہہ دے یا اللہ کیا پوچھنا چاہتا ہے، انہوں نے دنیاوی لذات کو چھوڑا ہے تو میرے پیار کی خاطر چھوڑا ہے. میرے بھائیوں، زہرا پاک کا کردار تو ایسا ہے جس کو دیکھ کر غیر مسلم بھی کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عربی دیہاتی شخص آیا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ. اس نے آتے ہی بڑی بد اخلاقی کا اظہار، بدتمیزی کا اس نے اظہار کیا. کیا اظہار کیا کہ سرکار کے گردن پار گلے کے اندر اس نے کپڑا ڈال کے کپڑے کو پنج چڑھا کے کھینچنا شروع کیا. حضرت فاروق اعظم نے تلوار یہاں سے باہر نکالی، یا رسول اللہ اس کی میں گردن اڑا دیں گا، اس کی جرأت کیسے ہوئی؟ سرکار نے فرمایا نہیں. سرکار جو دیکھ رہے تھے، سرکار نے فرمایا نہیں عمر نہیں. اس نے دیکھا، حیران ہو گیا کہ ان کے تو اتنے غلام، اور یہ ابھی فاروق اعظم نے تلوار نکالی، یہ تو ابھی میرے ٹکڑے کر دیتے. اگر مجھے کوئی بچا رہا ہے تو جن کے گلے میں نے کپڑا ڈالا ہوا ہے وہی تو مجھے بچا رہے ہیں. اس نے ہاتھ ڈھیلے چھوڑے، سرکار کے قدموں میں گر گیا. یا رسول اللہ
میں پچھلی معافی مانگتا ہوں، آپ کا اتنا اخلاق اعلیٰ اخلاق میں دیکھ کر آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ کلمہ پڑھ لیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں بھی بھوکا ہوں، میرے بچے بیوی ہر دن افلاس ہے، بھوک ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اور اس کے پاس لباس بھی کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کون ہے بھائی جو اس کو سواری دے ہوئی اونٹ دے؟ ایک صحابی یا رسول اللہ میں اپنی اونٹ بھی اس کو دیتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کون ہے جو اس کا سر اندر اس کا سر تھام دے؟ حضرت مولا مرتضیٰ نے اپنی تصاف اتار کر اس کو دی۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں بڑا بھوکا ہوں، کھانا بھی کھانا ہے۔ سرکار نے فرمایا کون ہے جو اس کو ساتھ لے کے جائے اور کسی کے گھر سے کھانا کھلا کے لائے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں لے کے جاتا ہوں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ لے کے گئے، چند ایک گھراں دے وچوں پتہ کیتا